بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما صدق الله العظيم. صدر محترم حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دنیا کی عظیم ترین دولت ہے. جس طرح آنکھوں کی قیمت اندھے کو معلوم ہے، ہاتھ کی قدر لولے کو پتہ ہے، پاؤں کی اہمیت لنگڑا جانتا ہے، اسی طرح والدین کی قدر و قیمت انہی کو معلوم ہے جن کے والدین دنیا سے اس وقت چلے گئے جبکہ انہیں سہارے کی سخت ضرورت تھی. آئیے آج ہم اس نعمت عظمیٰ اور دولت کرام مایا کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں تاکہ ہم بھی والدین کی قدر و قیمت سمجھ کر ان کی خدمت کر سکیں. حضرات، اگرچہ ہمارا حقیقی خالق و مالک اور پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، مگر سب جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے والدین ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جہاں اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں اور اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہی والدین کے ساتھ حسن سلوک، بہترین برتاؤ اور محبت و شفقت کا معاملہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے. ارشاد ربانی ہے، اور تم اپنے ماں باپ کو نہ جھڑکو، ان سے اف نہ کہو، ان کے لیے تم محبت و فرما برداری کا بازو جھکائے رکھو اور ان کے ساتھ نرم نرم گفتگو کرو. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، یعنی ہلاک و برباد ہو. آپ سے پوچھا گیا، کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جو ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنا لے. محترم بزرگوں، بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، من احق بحسن صحابتی؟ قال امك، قال ثم من؟ قال ثم امك، قال ثم من؟ قال ثم امك، قال ثم من؟ قال ثم ابوك. یعنی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں. اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں. اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں. اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا باپ. ایک حدیث میں فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے. تم چاہو تو باپ کی نافرمانی کر کے اسے ضائع کر دو یا اس کا دل خوش کر کے اس کی حفاظت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. محترم بزرگوں، بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو پرسکون بنا رہے ہیں، اور بڑے بد نصیب ہے وہ لوگ جو ان کی نافرمانی کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو جہنم بنا رہے ہیں. یاد رکھیے، جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں وہ بھی ایک دن ستائے جائیں گے. ماں باپ کو ستانا ایسا گناہ ہے جس کا عذاب دنیا میں بہت جلد ملتا ہے اور آخرت کا عذاب الگ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ.